بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. کل کی مجلس میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ایک گہرا تعلق پیدا کیجیے. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر آپ کا یہ یقین اور ایمان ہے کہ آخرت میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تنہا اپنا پورا حساب دینا ہوگا، تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ساری کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے واحد ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو پوری طرح سے ہدایت دے سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس دنیا میں ایک امتحان دے رہے ہیں جس کا نتیجہ آخرت میں آئے گا. تو بس سمجھ لیجیے اس امتحان کو جو آپ دے رہے ہیں اس کے لیے یہ ایک سلیبس ہے اور ایک ٹیکسٹ بک ہے. اب کوئی بھی چیز جو آپ کے عقیدے میں آ گئی ہو یا عقیدے میں ہو یا آپ کی پریکٹس میں ہو جو اس کتاب کی تعلیم سے ٹکرا رہی ہو تو سمجھ لیجیے وہ غلط ہے اور صحیح نہیں ہے. اس کو ریجیکٹ کرنے میں کسی سیکنڈ تھاٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی بھی وہ چیز جس کا آپ سے سوال ہوگا آخرت میں جو آپ کے عقیدے کا ایک جز ہونا چاہیے، جو آپ کی پریکٹس میں ہونا چاہیے، وہ ناممکن ہے کوئی اس کتاب میں آپ کو نہ بتایا گیا ہو. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے جو اس کتاب میں جس کا جواب اور سلوشن موجود نہ ہو. عام ایگزامینیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایگزامنر کوئی ایسا پیپر سیٹ کر دیتا ہے جس میں کوئی ایسا کوسچن ہو جو آؤٹ آف دا سلیبس ہو یا ٹیچر نے نہ پڑھایا ہو تو لڑکے واک آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ اس کی پورا انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کوسچن جو دیا گیا تھا یہ آؤٹ آف دا سلیبس تھا تو پھر ایگزامینر ذمہ دار ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے. تو یہاں تو ایگزامنر خود رب العالمین ہے. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے کوئی ایسا امتحان لے، کوئی ایسا سوال پوچھے جس کی اس نے خود آپ کو تعلیم نہ کی ہو؟ تو اس لیے بہت سنسیئرلی اس کتاب کو پوری طرح سے غور سے سنسیئرلی بار بار پڑھیں. اور اگر کوئی بات آپ کو ایسی بتائی جا رہی ہو جو آپ کو ناگوار لگ رہی ہو کیونکہ آپ کے پریکٹس میں آ چکی تھی، وہ آپ کے عقیدے کا جز بن چکی تھی، لیکن قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کو ریجیکٹ کرنے میں کسی قسم کا تعوض نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہوتا تو کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نہیں، یہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بالکل یہ چیز خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے اور یہی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. قرآن مجید میں دیکھ لیجیے. ویسے تو بار بار مختلف انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے
لیکن یہاں جو میں آپ کی خدمت میں آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں وہ بہت ہی سمپل طریقے سے ارشاد ہوا ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورہ الاعراف کی یہ دوسری آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. یہ قرآن مجید ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث جو بارہا آپ نے سنی ہے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری اطرت. اگر تم نے ان دونوں سے تمسک اختیار کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ یہ مجھ سے ملیں گی حوض کوثر پہ. تو آپ نے دیکھا یہاں بھی وہی بات ہے. اکثر یہ آیت ہم صرف اہل بیت رسول کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں, یہ باقاعدہ ایک زبردست پریکٹیکل زندگی کو قرآنک بنانے کے لیے ایک بہترین ہدایت ہے جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ تم اگر ان دونوں چیزوں سے تمسک اختیار کرو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب یہاں پہ ایک چیز قابل غور ہے کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی فرقے میں اختلاف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت جھوٹ بولا گیا, ان کے زمانے میں جھوٹ بولا گیا. لہذا وہ حدیث بھی ہے کہ جو شخص میری طرف سے کوئی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہے تو جہنم میں اپنی جگہ بنا لے. تو یہ بات تو بہرحال تمام مسلمانوں میں ایکسیپٹڈ ہے کہ رسول کے نام پر بھی بہت جھوٹ بولا گیا ہے اور اہل بیت رسول کے نام پر ہی بہت جھوٹ بولا گیا ہے. لہذا جب بھی کبھی رسول یا آل رسول کی کسی حدیث کو بیس بنایا جا رہا ہو تو پہلے یہ پوری طرح سے دیکھا جانا پڑے گا کہ واقعی میں رسول نے یا آل رسول میں کسی ہستی نے کہا بھی تھا یا نہیں. اور اس کے لیے وہ خود ہی ایک بہترین نسخہ دے گئے اور بتا گئے کہ دیکھو اگر میری کوئی بھی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو سمجھ لو میری حدیث نہیں ہو سکتی, اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو. تو یہاں بھی قرآن مجید ایز اے ریفرنس بک, کیونکہ اب رسول اور آل رسول تو ہمارے درمیان نہیں ہے کہ ان سے جا کے ہم پوچھ لیں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا یا نہیں. اور علم رجال جو ہے وہ ایک لمبا علم ہے, وہ ہر آدمی کے بس کا بھی نہیں ہے, لیکن اتنی عقل تو ہے, اتنی سمجھ تو انسان میں ہونی چاہیے. اور یقیناً جو قرآن مجید کا مستقل بار بار مطالعہ کرے گا تو اتنا اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا. یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا ایک بہت بڑا اعجاز اللہ کی طرف سے ہے کہ پھر اگر کوئی بات جھوٹی رسول کے نام پر بولی جائے گی یا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ براہ راست قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اس کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ قول رسول کا یا آل رسول کا ہو ہی نہیں سکتا. تو جہاں تمسک کرنے کو کہا گیا وہاں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی تغیر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی حفاظت کی تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے. اقوال رسول اور اقوال اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے. کیوں نہیں لی ہے؟ کیونکہ قرآن موجود ہے. بھائی اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی توریت و انجیل, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کیوں نہیں لی تھی؟ جس طرح قرآن کی لی تھی اس کی بھی لے لی ہوتی, لیکن نہیں, اس لیے نہیں لی تھی کہ اب اس کے بعد ایک قرآن ایک کتاب نازل ہونے والی ہے, ایک پیغمبر آنے والا ہے, لہذا جو بھی اس میں گڑبڑ ہوئی ہوگی اس کے ریکٹیفیکیشن اور اس کی اصلاح اس کتاب سے ہو جائے گی. تو جب قرآن مجید کی حفاظت لے کے اللہ نے سارے مسائل حل کر دیے کہ اب پچھلی کتاب میں بھی اگر کوئی ایرر ہے, کوئی چینج ہوا ہے, کوئی چیز ایڈ کی گئی ہے, کچھ نکالی گئی ہے, یا آج رسول و آل رسول کے اوپر کچھ جھوٹ بولا جا رہا ہے, تو قرآن مجید سے ثابت ہو جائے گا اور قرآن مجید بتا دے گا کہ یہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے. اور یہ چیز ہے
پروفیسر مورس بکائے نے بڑی پیاری بات کہی جب اس نے جو کتاب لکھی، اور یہ اعتراض جو کیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن مجید جو ہے اس میں تو وہی سارے واقعات ہیں جو توریت و انجیل میں ہیں، تو یہ رسول نے ان کتابوں سے لے کے قرآن کی شکل میں پیش کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ تو مورس بکائے نے بڑا مدلل، بڑا سائنٹیفک جواب دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، بائبل کے اندر تو ہم کو بہت سے سائنٹیفک ایررز نظر آ رہے ہیں جو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں مجھے ایز اے سائنٹسٹ پورا اسٹڈی کرنے کے بعد کہہ رہا ہے مجھے ایک بھی سائنٹیفک ایرر نظر نہیں آیا۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر اگر رسول ایسا کر رہے تھے کہ انہی کتابوں سے لے کے ایک نئی کتاب بنا رہے تھے، تو ان کے پاس وہ کون سا ایسا فلٹر تھا کہ فیکٹس تو سب ادھر آ گئے اور جو غلط چیزیں تھیں وہ ادھر ہی رہ گئیں، کیونکہ وہاں تو سائنٹیفک ایرر آج بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں ایک بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ چیز طے ہے کہ قرآن مجید اس وقت موجود ہے، اپنے پوری حفاظت کے ساتھ اللہ کے ہمارے درمیان ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو بار بار پڑھیں، غور سے پڑھیں، سنسیئرلی پڑھیں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، یہ آپ کا سلیبس ہے، آپ کا سارا ایگزام اسی سے ہو رہا ہے، اور آخرت میں جب آپ اللہ کے سامنے تنہا تنہا کھڑے کیے جائیں گے تو یہی قرآن رکھا جائے گا۔ اور اسی لیے میں کیا کوشش کر رہا ہوں، دیکھیے قرآن مجید پڑھنے میں ضروری نہیں ہے، آدمی اتنا مصروف ہے، ہر طرح کا اس کے ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ اس کی نظر پڑ جائے۔ تو یہی کام ایک اس انسان کا جو ذمہ داری لے رہا ہے کہ وہ ان آیتوں کو باقاعدہ پن پوائنٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے جن میں وہ حقائق نظر آ رہے ہیں جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں میں جو آیتیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس کو پھر آپ غور و فکر سے سنیں، اور یہ مت سمجھے کہ میں پیش کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ آپ کو مخاطب کر کے یہ بتا رہا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے اور آپ اس کو نہیں ماننے کو تسلیم ہے تو یہ میری بات کا آپ انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بات کا انکار ہے۔ اور جہاں تک میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ چیز اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے جو آپ کے ذہن میں بٹھائی گئی ہے کہ قرآن تو ایک مشکل کتاب ہے، اس کو تو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، لہذا اگر تمہیں کوئی چیز ایسی نظر آ رہی جو بظاہر ہمارے عقیدے سے یا ہماری کسی پریکٹس سے ٹکرا رہی ہے لیکن علماء کے موجود ہوتے ہوئے وہ سب عام ہے، تو یہ سمجھ لو تمہاری قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ نہ یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو کبھی قبول مت کیجیے گا۔ آپ کو قرآن مجید ہوتے ہوئے اگر کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے تو صرف یہی بات سمجھا کے، لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے عام انسانوں کے لیے، اور وہ جو ہماری عقل کا ہمارا خالق ہے وہ ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی سے واقف ہے، اس کے بعد جو قرآن اس نے ہمارے لیے نازل کیا، اور یہ کبھی نہیں کہا کہ انٹلیکچوئلس کے لیے ہے، صرف کہا ہر تمام انسانوں کے لیے، تو یقیناً اس نے وہ باتیں جن سے براہ راست ہماری آخرت کا تعلق ہے، دنیا کا تعلق ہے، حرام و حلال کا تعلق ہے، اس کو کمپلیکیٹڈ طریقے سے پیش نہیں کیا گیا ہوگا۔ اور چنانچہ اس قرآن اسے بہت سمپل طریقے سے پیش کرتا ہے، اور صرف پیش ہی نہیں کرتا، بار بار کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے کھول کھول کے مختلف طریقوں سے تم کو سمجھایا ہے، اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک شرط ہے، اور جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نالج، علم بہت زیادہ، یہ شرط نہیں، ضروری نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی اللہ کا ڈر ہو، بہت سنسیئر ہو، آپ واقعی میں اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، آپ کو واقعی میں خوف ہو کہ کہیں اللہ کا غضب آپ پر نازل نہ ہو جائے، آپ کو واقعی میں خیال ہو کہیں میں جنت سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ اگر یہ دل میں آپ کے بیٹھا ہوگا تو دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں اصلی نقلی ساری چیزیں بک رہی ہوتی ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو آپ بہت ہی محتاط ہو کر آپ یہ نہیں کرتے کہ شاپنگ چھوڑ دیں کہ اگر یہاں تو کہا جا رہا ہے یہ نقلی اصلی ہے لہذا میں شاپنگ ہی نہیں کروں گا، نہیں، آپ کرتے ہیں لیکن بہت ہی محتاط ہو کے کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کو قرآن مجید نے یہ بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کو بہت ہی سمپل لینگویج میں آپ کو ایک چیز سمجھا دی ہے،
آپ اسے خود غور سے پڑھیے، اس کا ٹرانسلیشن، اور اس کو غور سے بار بار پڑھیں، اور جب کوئی آدمی کوئی بھی، میں یا کوئی بھی کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو غور سے دیکھیں جو وہ کہہ رہا ہے یہ قرآن میں ہے یا اس کے خلاف بول رہا ہے. تو دیکھیے اگر آپ نے اس کو سنسیئرلی لے لیا تو پھر آپ سے کوئی گیم نہیں کھیل سکتا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم خود سنسیئر نہیں ہیں، ہم خود غافل ہیں، ہم خود اس قرآن مجید کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں. لہذا نہ جانے کتنی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو اللہ کے حکم کے اور قرآن کی تعلیمات اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ اتنی عام ہو گئی ہیں اور کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا ہے، لہذا آپ مطمئن بیٹھے ہیں. لیکن مطمئن بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کا سوال و جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اس کو جمع کے کہا ہے کہ اس کا خیال رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ تم پھنس جاؤ. چنانچہ سورہ لقمان میں دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت ہے کیا ارشاد ہو رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. اب یہ کتنے سمپل طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اس میں کون سی مشکل چیز ہے، لیکن کتنی بڑی حقیقت ہے. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ، یہاں تو ہر معاملے میں کوئی پرابلم آتی ہے باپ آ جاتا ہے، باپ پہ کوئی پرابلم آتی ہے بیٹا آ جاتا ہے، وہاں کہا جا رہا ہے نہیں، جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی بدلہ دینے والا ہوگا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب اس کے بعد یہ آخری نصیحت اس میں سورہ لقمان. بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. تو جو بات میں نے آپ سے عرض کی تھی اپنی طرح سے قرآن آپ کو وارن کر رہا ہے کہ کوئی دھوکے باز تم کو دھوکہ دینے نہ پائے، اور دھوکے سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسی کتاب کو پکڑ لیجیے اور اسی کے مطابق دیکھیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہرحال میری یہ مجلس اور یہ پورا عشرہ جو ہے اس کی تھیم ہی یہی ہے صرف کہ قرآن آپ کا سلیبس ہے، آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، آپ انڈر ایگزامینیشن ہیں، آپ ایک ایک لمحے اپنے ایگزامینیشن میں ہیں، اور اس کا رزلٹ آخر میں نکلنے والا ہے، اور وہ رزلٹ یا تو جہنم کی فارم میں نکلے گا یا جنت کی فارم میں ملے گا. یعنی یا تو ابدی کامیابی، ابدی پراسپیرٹی، آل کائنڈس آف عیش و عشرت، یا ابدی مصیبت، ابدی جہنم، آل کائنڈس آف تکلیفیں اور پریشانیاں. تو اس دنیا میں مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے ہم کتنے کام کرتے ہیں، یہ تو ہمیشہ کی بات ہے. اس لیے اس میں نہ تو ایموشنل ہوئیے، نہ کوئی اس میں یہ بائسڈ ہوئیے. اس میں تو اگر کوئی بات ایسا کہہ رہا ہے جو آپ کو لگ بھی رہا ہے غلط سے، جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ کو میری باتیں پسند نہیں آ رہی ہوں، ناخوشگوار لگ رہی ہوں، تو قرآن مجید سے اس کو ویریفائی کیجئے. اور کیونکہ آخرت میں تو اکیلے جائیں گے، وہاں نہ آپ کے ساتھ مجمع ہوگا، نہ لوگ ہوں گے، نہ علماء ہوں گے، وہاں تو صرف آپ ہوں گے، آپ کا نامہ اعمال ہوگا، اور یہ ٹیکسٹ بک تو ہوئی کہ بھئی اس کے مطابق تم نے اپنی زندگی گزاری ہے نہیں گزاری. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی زبردست سورس ہے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اور یہ چیز ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت ہی لائٹلی لیا ہے، بہت ہی ہم اسے اگنور کرتے ہیں. پڑھتے بھی ہیں تو صرف قرأت ثواب کی نیت سے یا کچھ خاص موقعوں پر، یہ سوچ کے نہیں پڑھتے ہیں کہ اس کے مطابق اس ہمارے امتحان کی یہ ٹیکسٹ بک ہے،
ہماری جو تیاری ہو رہی ہے اس کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو جب آپ باقاعدہ قرآن پڑھیں گے بار بار، ایک دفعہ نہیں، ریپیٹڈلی پڑھیے آپ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. پھر آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یقین مانیے قرآن نے صاف صاف بتا دیا کون لوگ جہنم میں جائیں گے، کون جنت میں جائیں گے، ان کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوں گے، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے، یہ سب چیزیں کلیئر ہیں. تو بھارت قرآن مجید ہی میرا موضوع ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اور ان 114 سوروں میں ایک سورہ ایسا ہے جو ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو، جیسے میں نے عرض کیا، پڑھنا تو بہت ضروری ہے اور باعث ثواب ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید نہ پڑھیں کسی دن تو کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی یہ تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو کم سے کم ہر روز 50 آیات قرآن مجید کی پڑھنی چاہیے. لیکن یہ کسی امام نے نہیں کہا کہ اگر تم نے کسی دن قرآن نہیں پڑھا، اور اکثر و بیشتر ہفتوں نہیں پڑھتے ہیں لوگ، تو تم گناہ گار ہوگے. نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگے، نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے اس لیے گناہ گار ہو جائیں تو الگ بات ہے، لیکن نہ پڑھنا گناہ نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کے 114 سوروں میں ایک سورہ ایسا ہے جس کو آپ کو روز پڑھنا واجب ہے. اگر آپ نہ پڑھیں تو گناہ گار ہوں گے. اور حضور والا صرف ایک بار نہیں، اس کو کم سے کم دن میں 10 بار پڑھنا واجب ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے. یعنی پورے قرآن مجید کو پڑھنا، نہ پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہوئے، لیکن اس سورے کو اگر آپ نے دن میں کم سے کم 10 بار نہیں پڑھا تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے. وہ کون سا سورہ ہے؟ تو میرے خیال سے سب لوگ سمجھ گئے ہوں کہ سورہ کی طرف میرا اشارہ ہے. وہ قرآن مجید کا سورہ فاتحہ جو پہلا سورہ ہے، کیونکہ یہ سورہ نماز کا جز بن گیا ہے. یعنی سوائے نماز میت کے کوئی واجب یا مستحب نماز ایسی نہیں ہے جس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھا جا سکے. 2 رکعت میں یہ سورہ حمد پڑھنا واجب ہے کم سے کم. اس لحاظ سے 5 نمازیں ہیں دن میں، تو 10 بار تو ہر شخص کو پڑھنا واجب ہوگا. تو بتائیے یہی کتنا اہم ہے کہ پورے قرآن کو نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہوا، اور اگر یہ 10 بار سے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہے کوئی نماز چھوڑی آپ نے تو آپ گناہ گار ہو گئے. تو اب آخر اس سورے میں کیا خصوصیت ہے؟ تو اس کے بڑے فضائل ہیں. ام الکتاب ہے. ایک جگہ تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائے جائیں، اور قرآن ہے. یعنی ایک اس سورے کو ایک طرف اور پورے قرآن کو ایک طرف اللہ نے رکھا. ام الکتاب اس کو کہا جاتا ہے. لیکن ایک خاص خصوصیت جس کی طرف میں آپ متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو اس سورے میں ہے، جو جب آپ کے سامنے ظاہر ہوگی تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہاں یہ کیا خاص بات ہے اس میں. وہ یہ کہ قرآن مجید کے 114 سوروں میں 113 سورے ایسے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے. اللہ ہم کو ایڈریس کر رہا ہے، پیغمبروں کو ایڈریس کر رہا ہے. کہیں یا ابراہیم، کہیں یا مزمل، یا طٰہٰ، یاسین، یا عام انسانوں کو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الرسول. مختلف جگہ پورے 113 سورے میں شروع سے لے کے آخر تک قرآن ایڈریس کرنے اللہ ہم کو ایڈریس کر رہا ہے. ہم سن رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے، وہ سنا رہا ہے. ان 114 سوروں میں سورہ فاتحہ واحد سورہ ایسا ہے کہ اس پورے سورے میں بندہ اللہ کو مخاطب کر رہا ہے. جی یہ پورا سورہ ایک دعا ہے،
اور دعا تو اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے نا. تو آپ نے دیکھا کیا بہترین کمبینیشن ہو گیا کہ 113 سورے وہ ہیں جس میں اللہ اپنے بندوں سے ایڈریس کر رہا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کو ایڈریس کر رہا ہے. اور یہ اس کا کتنا بڑا فضل اور احسان و کرم جو ہمیشہ انسانوں پر رہا ہے کہ اس نے اس سورے کو پہلے رکھا جس میں آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور اپنے 113 سورے جس میں وہ آپ کو ایڈریس کر رہا تھا بعد میں رکھا. اور اس میں ایک بہترین مصلحت بھی تھی. اس نے کہا پہلے بندے کی بات رکھو، یعنی پہلا وہ سورہ ہے جس میں آپ اللہ کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور 113 سورے وہ ہیں جس میں اللہ آپ کو ایڈریس کر رہا ہے. اب اس میں مصلحت کیا ہوئی؟ اس میں مصلحت یہ ہوئی کہ کیونکہ یہ پہلا سورہ دعا کی شکل میں تھا، جب آپ نے اللہ سے دعا کی، اور دعا میں آپ نے جب یہ کہا خاص کر کے کہ پروردگار مجھ کو سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے پہ قائم فرمائی، دعا کیا، تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ آپ نے جو اللہ سے کہا تھا کہ پالنے والے مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، وہ راستہ جس پر تیرے نیک بندے چلے ہیں، جس پر وہ بندے چلے ہیں جس پر تو نے انعام نازل کیا ہے، اور وہ راستہ نہیں جس پر جن بندوں پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. تو آپ کی اس دعا کے جواب میں خالق نے 113 سورے پیش کر دیے. تو زبردست ریلیشن شپ سورہ فاتحہ کا اور 113 سوروں کا ہو گیا کہ اس سورے میں آپ نے اللہ سے ایک سوال کیا تھا، ایک دعا کی تھی، ایک حاجت کی تھی. 113 سورے میں اللہ نے آپ کے سوال کا جواب دیا، آپ کی حاجت روائی کی، آپ کی ساری مشکلات جو آپ نے پیش کی تھی اس کا سلوشن اور جواب دے دیا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر باقی قرآن کا پڑھنا اور ہم پر ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ نے اللہ ہی سے تو یہ سوال کیا تھا دعا کی شکل میں سورہ حمد میں، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے 113 سورے میں دیا. تو یہ کیسا عجیب ہو جائے گا کہ آپ اللہ سے ایک سوال کر رہے ہیں، اور جب وہ جواب دے رہا ہے تو آپ اس کے جواب کو نہیں سن رہے ہیں. یہ تو ایک عام آدمی پسند نہیں کرے گا. آپ نے کسی استاد سے ایک کوشچن پوچھے تو جب وہ جواب دے گا تو آپ بہت سنسیئرلی اسے سنیں کہ میں نے تو سوال کیا تھا، تو اب اس کا جواب وہ دے رہا ہے تو میں سنوں. تو سورہ فاتحہ اس طرف بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ پورا قرآن جو نازل ہوا ہے 113 شکلوں میں سورہ فاتحہ کے بعد، وہ تمہارے اس سوال کے جواب میں ہے. تم نے ہی تو پوچھا تھا کہ پالنے والے، تم نے تو دعا کی تھی کہ مجھے وہ راستہ عطا فرما، سیدھے راستے پر قائم فرما. تو اللہ نے کہا چاہو میں تمہیں پورے 113 سورے میں بتاتا ہوں کون سا سیدھا راستہ ہے. تم نے ہی تو سوال کیا تھا کہ پالنے والے مجھے ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جس پر تیرا انعام نازل ہوا. تو ان 113 سوروں میں بتاؤں گا، ان کے نام بتاؤں گا، ان کے طریقہ زندگی بتاؤں گا جن پر میں نے نام نازل کیا تھا کہ یہ ہیں تمہاری رول ماڈلز، اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو. تم نے یہی تو کہا پالنے والے ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تو بتا دوں گا دیکھو یہ وہ لوگ جن پر میرا غضب نازل ہوا ہے. تو گویا سورہ فاتحہ ایک لحاظ سے پورے قرآن سے اس طرح کنیکٹ کر دیتا ہے کہ پہلے سورے میں دعا کی شکل میں جہاں اپنے رب سے مخاطب ہو کر اس سے ایک دعا کرتے ہیں، ایک حاجت مانتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں وہ 113 سورے میں ہماری اس دعا کا جواب دیتا ہے، ہمارے مشکل اور تمام حاجات کا سلوشن پیش کرتا ہے. بہرحال اب کیونکہ یہ سورہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو اب اس کو ایک عنوان کی حیثیت سے ضروری ہوتا ہے کہ اس پورے سورے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور قرآنی تعلیمات، رسول و آل رسول کی تعلیمات کی روشنی میں جو اس میں آیتیں ہیں ان کی تشریح کی جائے، اور کسی حد تک اس کی وضاحت کی جائے کہ اس سورے میں پروردگار عالم نے سب کچھ چھپا دیا، سب کچھ اس کے اندر رکھا ہے. اور اس سورے کو اگر واقعی میں ہم سنسیئرلی پڑھیں تو پھر یہ خود بخود ہم کو دعوت دے گا کہ پورے قرآن کو پڑھنے کی طرف ہماری طبیعت مائل ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ بھی ہے اس سورہ کو تھوڑا وضاحت سے پیش کرنے کی کہ ہم 5 نمازوں میں اس کو پڑھتے ہیں. 4 رکعت میں یہ سورہ پڑھا جا سکتا ہے،
تسبیح اربع بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن چاروں تو اگر آپ سمجھیے کہ آپ ساری نافلہ جو ہیں اس میں بھی اور چاروں رکعت میں پڑھیں تو آپ اس کا مطلب بھی ایک دن میں کم سے کم روز 51 ٹائمز یہ سورہ پڑھتے ہیں. یہ 51 بار کم سے کم، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، جس میں ظہر کی 8 رکعت نافلہ، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تہجد سے مل کے 51 رکعت تقریباً ہو جاتی ہیں. اور بہت سی نمازیں بہت سی ہیں، یہ تو منیمم بتائی ہیں آپ کو. تو بہرحال کم سے کم اگر صرف واجبی نماز آپ لے لیجئے تو 17 رکعت نماز ہے. تو 17 رکعت میں اگر آپ ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھ رہے ہیں تو اتنی بار آپ یہ سورہ پڑھتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے کہ اس پورے سورے کی صحیح قرأت بھی ہم کو آتی ہو، اس کا صحیح ترجمہ بھی آتا ہو، اور اس کے جتنے آسپیکٹ قرآنی پیرامیٹرز کے اندر، رسول والے رسول کی تعلیمات کے پیرامیٹرز میں آ سکتے ہوں، ان کی وضاحت ہو. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ سورہ نماز میں پڑھیں گے تو پھر آپ کے سمجھ میں آئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی تو ایک عجیب بات ہے، اسی لیے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں کہ بے دلی سے جب آدمی دعا کرتا ہے، جب دل سے آدمی دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے. اب آپ سورہ ہم پڑھ رہے ہیں جو خود ایک دعا ہے، لیکن آپ کا ذہن کہیں اور ہے یا آپ کو اس کا ترجمہ ہی نہیں معلوم، تو پھر آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اور پھر اسی وجہ سے نماز میں اکثر رجحان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. جو اکثر شکوہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات آ جاتے ہیں. وہ خیالات اسی لیے آ جاتے ہیں جب گلاس خالی ہوگا تبھی اس میں پانی آپ بھر سکتے ہیں. اگر گلاس بھرا ہوا تو اس میں پانی نہیں بھر سکتے آپ. تو جب ذہن پورا خالی ہے، پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر شیطان کوئی بھی خیال اس میں ڈال سکتا ہے، یا ہمارا اپنا نفس کوئی بھی خیال اس میں ڈال سکتا ہے. لیکن اگر آپ بھرا ہوا گلاس ہے تب اس میں جگہ ہی نہیں ہے. لہٰذا جب آپ غور سے پڑھ رہے ہوں گے، سوچ سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر یقیناً آپ کو محسوس ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ممکن یہ ہے کہ آپ نہ بھولیں اور کسی اور خیال کی طرف آپ کی طبیعت متوجہ نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالی میں نہیں چاہتا ہوں کہ لیکچر لمبا ہو اور پھر وہ طبیعت پر تھوڑا سا گنا گزرے، اور اس آدھی بات آج بھی کہہ کے پھر کل اس کو کنیکٹ کرنے میں بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے ربط قائم نہ ہو. لہذا آج میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ تعالی العزیز میں اس پورے سورے کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بس یہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں. یہ ایام بہت ہی عظیم دن ہیں یہ، جس میں ایک عظیم انسان نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے جوان بیٹے کو، بلکہ میں نے عرض کیا ایک جوان بیٹا، ایک 6 مہینے کا بچہ، اپنا بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، سب کچھ قربان کر دیا. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ سب قربان کیا تھا اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس طرح کہ وہ پیغام جو رسول اکرم نے پیش کیا تھا اس کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا جائے. اور اسی لیے اس قربانی کو ریکگنائز کرنے کا اور اس قربانی کی قدر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اور امام حسین کی خدمت میں اپنی عقیدت کو پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی، قرآن کی، رسول کی اور آل رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں پوری طرح سے شامل کر لیں، اور ہماری پوری زندگی اسلام کے پیرامیٹرز کے اندر آ جائے، اور ہم ذرا بھی نہ جھجکیں اور گھبرائیں ان چیزوں کو چھوڑنے میں یا ان چیزوں کا انکار کرنے میں جو کسی وجہ سے کسی نے ہمارے مذہب میں ڈال دی ہیں، ہماری پریکٹس میں ڈال دی ہیں، لیکن بالکل قرآن اور رسول والے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں.
یہ بہت بڑا کرم ہوگا اللہ کا، اور اس مہینے کی عظمت کے وسیلے سے یہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اور یہی اس مہینے کا تقاضا ہے۔ تو بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پالنے والے ہم کو حقیقی معنی میں رسول اور آل رسول کی محبت کرنے کا شرف عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شرف عطا فرما، اور معبود ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم آخرت کی اس بڑی کامیابی کو حاصل کر لیں جس کو تو نے قرآن میں بار بار کبھی فوز العظیم کبھی فوز الکبیر کہا ہے۔ اس لیے کہ زندگی تو گزر رہی ہے، اور اس کے بعد دوسری زندگی میں اس زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر ہم نے، ہمارے نفس نے یا کسی نے ہم کو دھوکہ دے دیا تو پالنے والے دنیا میں ہم لوگوں نے اگر کبھی دھوکہ دیا ہے تو ہم نے کسی نہ کسی طرح تیری ہی مدد سے اس کو کمپنسیٹ کر لیا ہے، لیکن جہاں تیری مدد ہی شامل نہ ہو اور تو نے پہلے ہی بتا دیا کہ جتنی مجھ سے مدد مانگنی ہو اس دنیا میں مانگ لو، میں پوری تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن آخرت میں جب نتیجہ نکل رہا ہوگا تو پھر مجھ سے کوئی امید نہ کرنا۔ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو بار بار یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ وہاں اس طرح کے سوال کیے جائیں گے، پالنے والے ایک بار دوبارہ زندگی میں بھیج دے، پالنے والے معاف کر دے، لیکن وہاں وہی رب کریم جو آپ کو بار بار اس وقت جگا رہا ہے قرآن کے ذریعے، وہ وہی کیونکہ پہلے کہہ چکا ہے، وہاں آپ کی کسی بات کو نہیں سنے گا۔ اس لیے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان ایام میں جو مجالس ہوں، جو تقاریر ہوں، ان میں ان باتوں کو فوکس کریں جو ہمارے آخرت میں کام آنے والی ہیں، اور یقیناً وہی باتیں رسول اور آل رسول کی پوری تعلیمات کا ثمرہ ہے، اور وہی باتیں ہیں جن کے تحفظ کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ وہ جو مشہور شعر آپ کی شان میں ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ شاہست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین دین پناہست حسین، سردار نہ دار دست در دست یزید، حقاؤ کے بنا لا الہست حسین۔ یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو تم پڑھتے ہو اس کی بنا، اس کی بنیاد حسین نے ڈالی، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے جو طرز طریقہ بتایا ہے عظیم انسانوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا، اور اس میں آپ نے حضرت ابراہیم کا پورا فارمیٹ پیش کر دیا جو حج کی شکل میں ہے، اور ہمارے کیا جو عزاداری آدھی ہو رہی تو بالکل اس کے مختلف ہے، تو اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم کریں کیا؟ تو بس اسی کے جواب میں آپ کی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ کریں کیا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جس کی قربانی کی یاد میں یا ایام ہیں اس نے جو کیا وہی کریں، جو شب عاشور امام حسین نے پوری رات کیا تھا وہ کریں، اور واقعی کربلا کے بعد 35 سال جو امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا تھا وہ کریں، اس کے بعد پھر اور کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ جائے گی؟ کیونکہ نہ تو امام زین العابدین سے زیادہ آپ امام حسین سے محبت کر سکتے ہیں، اور نہ امام حسین سے زیادہ اس غم و تکلیف کی شدت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو جو شب عاشور امام حسین نے کیا تھا، اور ان کے ساتھ جو ان کے سارے اعزاء و اصحاب تھے جو انہوں نے کیا تھا وہ کیجئے، اور 35 سال اس واقعے کے بعد امام زین العابدین جو ان واقعات کا ایک اہم کردار تھا جو انہی نے کیا وہ کیجئے، اور دیکھ لیجئے کہ جو انہی نے کیا تھا کیا آپ وہ کر رہے ہیں۔ تو بس یہ سب چیزیں غور و فکر کی ہیں، اس کو بہت ہی سنسیئرلی سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاملہ آخرت کا ہے، یہ دنیا کا نہیں ہے۔ اس لیے اس میں ایموشنل ہونا، کسی کی بات کو ناگوار محسوس کرنا نہیں۔ اگر بات اللہ اور اس کے رسول کی جا رہی ہے تو اس کو سننا پڑے گا، اس کو آپ نہیں بدل سکتے، اپنے کو بدلنا پڑے گا۔ بس بارگاہ رب العزت پر دعا ہے کہ پالنے والے یہی وہ مہینہ ہے جس میں تیرے ایک عظیم بندے نے ایک بڑی پریکٹیکل ایگزام پیش کی تھی۔ ایک انسان اسی مہینے ہی کا وہ واقعہ ہے 10 محرم کا، جو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتا
لیکن توبہ و استغفار کر کے اپنی زندگی کو بدل کر جنت کے سب سے اونچے درجے میں پہنچ گیا. الحر. تو یہ وہ تو ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے جب لیکن آسان کام نہیں تھا. آپ کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے. وہ ساری جن چیزوں میں آپ اب تک مصروف رہے ہیں، جو اگر ان میں جو چیزیں رسول رسول اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن جو نہیں ہیں وہ آپ کو اسٹڈی کر کے خود انالائز کرنا پڑے گا. تو ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوگا. حور کا کام آسان نہیں تھا. جو یزید کے لشکر میں جہاں ہر طرح کا آرام و آسائش تھا اور وہاں ایک اسٹرانگ پوزیشن میں تھا، وہ اس کو چھوڑ کر ایک ایسے لشکر کی طرف جانا جہاں موت نظر آ رہی تھی. لیکن جب انسان سنسیئر ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر جذبہ توبہ استغفار پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ واقعی میں اللہ کی محبت میں اللہ کی قربت چاہتا ہے، جب اس کو آخرت پر یقین ہو جاتا ہے، جب اس کو جہنم اور جنت قرآن کی روشنی میں نظر آنے لگتی ہے، تو پھر وہ حر بن جاتا ہے. اور پھر اس کو وہ آرام و آسائش جو یزید کی فوج کے اندر تھا وہ جہنم لگنے لگتا ہے، اور وہ تکلیفیں اور پریشانیاں جو بظاہر امام حسین کی فوج کی طرف سے وہ جنت لگنے لگتی ہے. اور اسی لیے جہنم سے کون نکل کے جنت میں نہیں جانا چاہے گا. تو حر کے لیے وہ جانا اس لیے آسان ہو گیا تھا کہ انہوں نے جہنم کو بھی محسوس کر لیا تھا اور جنت کو بھی محسوس کر لیا تھا. لہذا ہر عقل مند آدمی جہنم سے بڑی آسانی سے جنت میں چلا جائے گا، اور جنت سے کوئی جہنم میں جانا پسند نہیں کرے گا. تو اس لیے حر کی اس مثال سے ہمارا آپ سب استفادہ کر سکتے ہیں. پالنے والے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم حقیقی معنی میں تیرے بندے بن جائیں، ایسے بندے بن جائیں کہ معبود تو خود ہم کو اپنا بندہ کہہ دے. آمین الہی آمین.